آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا بھر میں لوگ مسائل اور مصائب کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور مصیبتوں کا شکار ہیں۔ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں ان سے لے کر ابتدائی زندگی سے جو لوگ گزر رہے ہیں ان لوگوں تک ایک عجیب سا مایوسی کا ماحول ہے، غموں کا ماحول ہے، تکلیفوں کا ماحول ہے۔ حتیٰ کہ ایک نوجوان ابھی جس نے 16-17 سال کی عمر کا جوان، ابھی جس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا ہے، ابھی وہ بالغ ہوا ہے، اس کو شعور آیا ہے، اس کو بھی دیکھیں تو وہ ایک عجیب سے ٹینشن میں نظر آتا ہے۔ لوگوں کے چہروں پر جو ایک بشاشیت ہونی چاہیے، ایک کھلتا پن ہونا چاہیے، خوشی کی جو بہار ہونی چاہیے، اندرونی طور پر جو مسرتوں کا ماحول ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا مجبوراً مسکرانا، اندر سے کچلے جانے کے بعد بھی مجبوراً مسکرانا، اور ایک ہوتا ہے واقعی خوش رہنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو اندرونی طور پر خوش ہیں، اگر وہ نہیں بھی مسکراتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، اور جو اندر سے غموں کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہیں تو ان کی مسکراہٹوں کے اندر بھی روکھا پن نظر آتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ مسکراہٹوں کے اندر سے بھی حسن ختم ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ مصیبتوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں کے اندر جھج رہے ہیں اندر سے۔ یہ میں 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال والوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، لوگ ٹینشن میں ہیں۔ اور اس ٹینشن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں۔ کوئی دوا کھا کے خودکشی کر رہا ہے، کوئی پھانسی لے کر خودکشی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اونچی عمارتوں سے خود کو گرا کر خودکشی کر رہا ہے۔ انسانوں کو سکون نہیں ہے، لوگ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تسکین نہیں ہے دلوں کو۔ کروڑوں پتی ہونے کے بعد بھی دلوں کو سکون اور تسکین نہیں۔ ہر قسم کا سامان ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں، کمر کے نیچے نرم گدے موجود ہیں، سر کے اوپر بہترین چھت موجود ہے، پنکھے موجود ہیں، بدن کے اوپر قیمتی لباس موجود ہے، لیکن دلوں کو سکون نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف چند لوگوں کی نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کی کہانی ہے۔ انسان دل کے سکون کے لیے کبھی سیریلوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ ہم لوگ سیریلوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور بے شک وہ انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن میرے خیال میں 90% لوگ سیریل شوق سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ اپنے ٹینشن کو ہلکا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، وہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے دیکھتے ہیں، وہ اپنے دلوں کی تسکین کے لیے دیکھتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے۔ فلموں کا جو مزاج بڑھ رہا ہے، اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے انسان خوش ہونا چاہتا ہے۔ ٹی وی پر ایسے ایسے پروگرامات حکومت کی طرف سے نئے نئے داخل کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ہنسایا جائے، باضابطہ طور پر ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگوں کو خطیر رقم دی جاتی ہے، بڑی رقم دی جاتی ہے،
اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، چٹکلے بیان کرتے ہیں، لطیفے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنسے، لیکن ہنسنے سے خوشی نہیں ملتی۔ یہ بات بہت قیمتی عرض کر رہا ہوں، ہنسنے سے خوشی نہیں ملتی، خوشی کسی اور چیز کا نام ہے۔ اگر ہر ہنسنے والا خوش ہوتا تو پھر خوشی کے موقع پر انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے؟ ہر رونے والا غمگین نہیں ہوتا اور ہر ہنسنے والا خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ خوشی قہقہوں کا نام نہیں ہے، بلکہ خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ غم نکلنے والے آنسوؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ کبھی کبھی تو انسان خوشی میں بھی روتا ہے، خوشی کے بھی آنسو نکلتے ہیں، خوشی سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوشی کا مقام نہ زبان ہے نہ آنکھ ہے۔ تو یہ جو ہنسانے کا انتظام کیا جا رہا ہے لوگوں کو، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر چٹکلے سن کر، لطیفے سن کر، قہقہے لگا کر لوگوں کو خوشیاں مل جائے گی۔ نہیں، لوگوں کو قہقہے لگا کر کے خوشی نہیں ملے گی۔ جتنی دیر تک وہ قہقہے میں ہوں گے اتنی دیر تک تو ان کا ٹائم برباد اور پاس ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ قہقہے کی محفل ختم ہوگی تو پھر ان کے سر پر وہ غموں کا بوجھ اور بڑھ جائے گا، ان کا ٹینشن اور بڑھ جائے گا، ان کی فکر اور بڑھ جائے گی۔ تو لوگوں کو دلی سکون کی ضرورت ہے، اس وقت لوگوں کا دل خوش کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں کو جب تک کہ خوشی میسر نہیں آئے گی اس وقت تک کہ ان کی کوئی دولت، ان کا کوئی مکان، ان کا کوئی لباس، ان کی کوئی غذا ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ خوشی اگر حاصل کر لیں تو پھر ان کو ریت کی تپتی ہوئی جو ہے وہ چبھن میں بھی، تپتی ہوئی ریت پر بھی ان کو سکون کی نیند آتی ہے۔ جب دل خوش ہوتے ہیں، جب دل مسرور ہوتے ہیں تو ریت پر بھی انسان کو سکون کی نیند آتی ہے، اور جب دل خوش نہیں ہوتا، دل بے چین ہوتا ہے تو نرم گدوں پر بھی انسان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ اور یہ اس وقت پوری دنیا غموں میں گھری ہوئی ہے، اس وقت تو پوری دنیا تردد اور افکار میں گھری ہوئی ہے۔ اس دنیا کو خوشی کیسے ملے گی؟ خوشی کیسے ملے گی؟ ہم خوش کیسے رہیں گے؟ باضابطہ طور پر بڑے بڑے اسکالروں نے اور لیکچرار حضرات نے اس طریقے کی باتیں کی ہیں، خوش رہیے، خوش رہیے، لیکن خوشی کوئی دکان پر ملنے کا کوئی بسکٹ تو نہیں ہے، خوشی کوئی آلہ تو نہیں ہے موبائل کی طرح کہ آپ جا کر کے خرید لیں۔ اگر خوشیاں خریدی جاتی تو مالدار لوگ خوش رہتے، غریب کبھی خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ بس ایک طریقہ ہے خوش رہنے کا، دلوں کی تسکین کا، دلوں کے سکون کا۔ زندگی پر بہار کیسے ہوگی؟ زندگیوں کے اندر خوشیاں کیسے آئے گی؟ زندگیوں کے اندر لطف کیسے آئے گا؟ یہ بے لطف زندگی، اجاڑ زندگی، خزاں سے لتڑی ہوئی زندگی، نالہ و فریاد کی زندگی، آہ و بکا کی زندگی، تباہی اور بربادی کی زندگی۔ بار بار آپ نے مجھ سے اور ہم سے بڑے بڑے خطبہ سے سنا ہوگا، شام ویران، یمن ویران، عراق ویران، دنیا ویران، اور ابھی تو یہ چند ممالک ہے، پتہ نہیں آگے آگے کون ویران ہوگا۔ بلکہ کافی نے تو یہاں تک کہہ دیا، حضرت کافی نے، کہ بلبلے اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور کافی نے صرف اپنی بات نہیں کی، کافی نے بہت کافی کہہ دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ انہوں نے قرآن پہ نظر رکھ کر کے کہا، لیکن بات یہ کرنی ہے کہ اس وقت تباہی اور ویرانی کے ماحول میں پر بہار زندگی کا راز کیا ہے؟ خوشی والی زندگی کا راز کیا ہے؟ مسرت والی زندگی کا راز کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، داڑھی رکھ کر بھی لوگ پرسکون نہیں، ٹوپی پہن کر بھی لوگ پرسکون نہیں، کرتے پاجامے پہننے والے بھی بہت سارے ہیں جن کو سکون نہیں۔ کیا وجہ ہے؟
سب غموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. فقیر کو تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، خوشی کہیں نہیں مل سکتی، زندگی کا لطف کبھی نہیں آ سکتا. اسی لیے بہت سارے اسکالروں نے یہ کہا زندگی میں کبھی لطف ڈھونڈنا نہیں، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ دنیا تو دکھوں کی جگہ یہاں صرف دکھ ملیں گے. لیکن میرا مذہب وہ نہیں ہے. میرا مذہب تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بہاریں تو یہی ہے، اور یہاں کی بہاروں پر وہاں کی بہاریں موقوف ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جس کی دنیا اچھی نہیں اس کی آخرت بھی اچھی نہیں، اور جس کی دنیا اچھی ہے اس کی آخرت بھی اچھی ہے. اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہاں جو ملنے والا ہے اس کے آثار یہاں نظر آتے ہیں. زندگی کے اندر اجاڑ پن نہیں ہے، زندگی کے اندر خزاں نہیں ہے، زندگی کے اندر تباہی اور بربادی نہیں ہے. لیکن پر لطف زندگی لائے کہاں سے، پرسکون زندگی لائے کہاں سے؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ کیوں خوشیاں نہیں ہیں؟ کیوں راحتیں نہیں ہیں؟ کیوں اطمینان نہیں ہے؟ کہاں سے لائے وہ خوشیاں؟ ایک ہی فلسفہ ہے خوش رہنے کا. اگر زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا ہے ایک ہی فلسفہ ہے، محبوب خدا کو خوش کرو، یہاں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی خوش رہے گے. ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے، ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے کہ خود رب کعبہ بھی ان کو خوش کرنا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ان کی رضا قدرت کے نزدیک ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے کہ خود کہتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب جس طرف تیرا دل چاہے اس کی طرف تو اپنے آپ کو کر لے، اس لیے کہ ہم تیرا بار بار رخ بددہا، تیرا وجہ منیر، تیرا وجہ کریم آسمان کی طرف اٹھانے کو بار بار دیکھتے ہیں. محبوب ان قریب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو تیری چاہت ہے، اس لیے کہ تیری خوشی ہمیں عزیز ہے. قبلہ کیا بنے گا، کون بنے گا؟ قدرت اس سے بے نیاز ہے. اس لیے کہ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کر ادھر خدا کا جلوہ موجود ہے. لیکن پیارے جلوہ تو ہر جگہ ہمارا ہے، قبلہ کدھر ہو اس میں خدا بے نیاز ہے. ہمیں قبلہ نہیں، تیری خوشی عزیز ہے. تو جدھر رخ کر لے وہی قبلہ ہو جائے. جب وہ خدا ہو کر محمد الرسول اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو امتی کے لیے ان کو خوش کرنا کتنا اہم ہے. اگر ہم حضور کو ایک ہی خوشی ہے، حضور کو خوش کر لیں، دنیا بھی خوشی میں اور آخرت بھی خوشی میں ڈھل جائے. انہیں خوش. ہم اس لیے غمگین ہیں کہ حضور کو خوش نہیں کرتے. ہم اس لیے غمگین ہیں، زندگی پر لطف نہیں ہے، لطف روٹ کر چلی گئی ہے، لطف زندگی سے روٹ کر چلا گیا ہے، خوشیاں زندگی سے روٹ کر چلی گئی. منا لاؤ ان خوشیوں کو، لیکن وہ خوشیاں کسی دکان میں، کسی مے خانے میں نہیں ملے گی. وہ خوشیاں کسی اللہ اکبر آرائش اور زیبائش میں نہیں ملے گی. بس ایک ہے، محمد الرسول اللہ کو خوش کرو، ہر خوشی تمہیں مل جائے. اور ان کو خوش نہیں کیا تو میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان سے رحمت کو چھین لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. رحمت چھین لی جائے. اللہ کو تو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا. بس یہاں پر میرے اللہ نے اپنی اذیت اس لیے بیان کی. بات اتنی ہے، اللہ کے لیے نہیں کہتا، صرف سمجھانے کے لیے کہتا. جب محبت اس حد کو پہنچتی ہے نا، جب محبت اس حد کو پہنچتی ہے، تاکس نہ گوید بعد ازاں تو دی گرم من دی گری. جب محبت
اس کو پہنچتی ہے کہ جب چوٹ تجھے لگے تو درد ہمیں محسوس ہو، چوٹ تجھے لگے اور درد ہمیں محسوس ہو. یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. قدرت کو تو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا، اس کو کبھی اذیت نہیں پہنچتی. آپ مر جائیں وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جیسے 50 مر جائیں، ہم جیسے کروڑوں مر جائیں، اس لیے کہ زندگی اسی نے دی ہے، موت اسی نے دی ہے. کہیں صفے ماتم بچتا ہے لیکن وہاں کوئی الصمد ہے، وہ وہاں زندگی اور موت کی حیثیت کیا ہے. کروڑوں مرتے ہیں، کروڑوں جیتے ہیں، وہ غموں سے پاک ہے اور وہ ہماری طرح خوشیوں سے بھی پاک ہے. ہماری طرح اس کو خوشیاں نہیں ہوتی، کیونکہ خوشی کو محسوس کرنے کے لیے دل چاہیے اور وہ دل سے پاک ہے. یہ ایک الگ سا عنوان ہے. وہ بے نیاز ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. کسی جگہ اس کا گھر ڈھا دیا جائے، وہ شان بے نیازی، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا. تو کیوں اذیت اس کو پہنچ نہیں سکتی؟ تو بے نیاز. تو پھر کیوں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو اذیت. تو یہاں بالکل وہی معاملہ ہے کہ محبوب اذیت تجھے پہنچتی ہے. جس نے تجھے تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی. من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے اطاعت کی اللہ کا رسول کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جس نے اذیت پہنچائی رسول کو، اس نے اذیت پہنچائی اللہ. ورنہ اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی جاتی. انسان پورا میخانہ اٹھا کے پی جائے، اللہ تعالیٰ کو کیا اذیت پہنچی؟ تو مرتا ہے مر، تو جہنم میں جاتا ہے جا، وہ بے نیاز ہے. لیکن اس کو اذیت نہیں پہنچتی. اذیت پہنچتی ہے محبوب کو. تو محبوب کو اذیت پہنچتی ہے تو محبوب کی وجہ سے، کیونکہ پیار حبیب کا نا محبوب کو غمگین دیکھتا ہے، محبوب کو غمگین دیکھتا ہے. تو پھر اس کی رحمت بے چین ہو جاتی ہے. اس کی رحمت بے چین ہو جاتی جب محبوب کو غمگین دیکھتا ہے. تو اذیت اس طرح اللہ کو پہنچتی ہے کہ محبوب کو اذیت پہنچائی جس نے گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. تو اب محبوب کو تکلیف کب پہنچتی؟ جو خوشیاں چھین لی گئی ہے مسلمانوں سے، بس وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک کو خوش کرنا چھوڑ دیا. اور جس دن ہم حضور کی خوشی کا خیال کریں گے، ہر خوشی ہمارے گھر چل کر آئے گی، ہمارے قدموں میں چل کر آئے گی. تو حضور کو اذیت کب پہنچتی ہے؟ جب کوئی بندہ رسول پاک کی نافرمانی کرتا ہے. حضور نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو کرتا ہے، حضور کو اذیت پہنچتی، حضور کو تکلیف پہنچتی. اب آپ اندازہ کریں، اس حدیث کے آئینے میں دیکھیں ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ ایک دن میں حضور کو کتنی بار خوش کرتے اور کتنی بار تکلیف پہنچاتے، کتنی بار اذیت پہنچاتے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کتنے گناہ کرتے. گھر سے نکلے، رستے میں اگر کوئی لڑکی نظر آ جائے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری اٹھنے والی یہ نگاہ اگر کسی کے حسن پر پڑ رہی ہے تو اس سے حضور کے دل کو کیسی تکلیف پہنچے گی. بھائی اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر یہ گناہ جس کا ذکر میں نے کیا، مجھے شرم بھی آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن چونکہ آپ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں، اصلاح تو کرنی ہے. آپ کے ذریعے اوروں تک بھی اللہ آواز پہنچا دے. تو اگر کسی لڑکی کو تکتے ہوئے اس کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے ہماری ماں نے دیکھ لیا، بولو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اس بدبخت کو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، اس بدبخت کو اسی دن کے لیے چلنا سکھایا تھا، اس بدبخت کو اسی دن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا. بولو ماں چار چار آنسوؤں سے روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی؟ ماں بے قرار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. ماں اس گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے بے قرار کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ماں کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے، اس محبت نے اس کو بے چین اور بے قرار کر دیا. اللہ اکبر. ہزاروں مائیں مل کر
ایک اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اور حضور زندہ ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، حضور اس کو دیکھتے ہیں. اب ہمارے کام حضور گندے دیکھ کر کے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ حضور کے دل کو اذیت پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اب بتائیں روضہ رسول میں جو لوگ حضور کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے اور حضور کو ناراض کریں، تو پھر ان کی زندگیوں میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ ان کی زندگیوں میں بہاریں کیسے آئیں گی؟ ہم سمجھتے ہیں تعویذ مل جائے تو زندگی میں بہار آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کسی کی دعا مل جائے تو زندگی میں بہار آ جائے. آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور کی نگاہیں پھرنے سے زیادہ کسی کی دعا اثر رکھتی ہے؟ حضور جس کو چنکار دے خدا کی رحمت اس کی بلائیں لیتی ہے. حضور جس سے نظر پھیر لے خدا کی رحمت اس سے نظر پھیر لیتی. آج جو اپنی زندگیوں کے اندر لطف نہیں ہے، یہ ہر دل کی بات کہہ رہا ہوں. میں کوئی لطیفہ سنانے نہیں آیا، میں کوئی فلسفہ بیان کرنے نہیں آیا، لیکن یہ ہر دل کی بات ہے. یہ جو آج سماج کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے، کتا گولیاں نوجوان لڑکے کھا رہے ہیں، میں کھانے تک پہنچ رہے، زنا کے اڈوں تک پہنچ رہے. آج کے لڑکے جو چھتوں سے کود کر کے چھلانگ لگا کے مر رہے ہیں، پھانسیاں لے رہے ہیں، دوا کھا کر مر رہے ہیں، انجیکشن لے کر نشہ کر رہے ہیں. زندگیوں میں لطف نہیں. کیوں لطف نہیں؟ حضور کو خوش کرو، حضور کو راضی کرو، ان کو خوش کر لو، زندگی کی ہر بہار ملے گی، ہر زندگی کی انشاءاللہ تعالی آرائش آپ کو نصیب ہوگی. آپ کو بتاؤں صحابہ کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ تن کو کپڑے بھی نہیں تھے، پیٹ کو روٹی نہیں تھی. ان کے مکانات ایسے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پہ لگے، لیکن وہ کتنے خوش تھے. خدا کی قسم وہ خوش بھی تھے اور خوش نصیب بھی تھے. وہ خوش بھی تھے اور خوش نصیب بھی تھے. کیوں؟ وہ حضور کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، وہ حضور کو ہمیشہ راضی رکھتے تھے. اور دیکھ لیا جہاں کہ حضور ناراض ہو گئے، وہ تڑپ جاتے تھے، وہ بے قرار ہو جاتے تھے، وہ بے چین ہو جاتے تھے. آج وہ بے چینی ہمارے اندر نہیں. دیکھیے بہت پیاری سی بات آپ کے سامنے شاید آپ نے سنی ہوگی. حضور کی ناراضگی ان کو ہر چیز سے، حضور کی ناراضگی ان کو ہر چیز سے زیادہ سخت ترین تھی. ان کو کوئی نقصان اتنا بڑا نہیں لگتا تھا جتنا حضور کی ناراضگی پر ان کو نقصان لگتا تھا. ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رستے سے تشریف لے جا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب نے ضرورت کے بغیر بہت اونچا مکان تعمیر کیا، اور وہ اونچا مکان مسجد سے اوپر ہو گیا. ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت کے بغیر اونچا مکان مسجد سے اوپر چڑھا دیا، تعمیر اوپر کر دیا، مسجد سے بڑا مکان بنا دیا. اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں کا مکان ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. سرکار نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس صحابی تک کسی نے وہ بات پہنچائی. کیا بات پہنچائی؟ بات یہ پہنچائی کہ اللہ کے حبیب نے تمہارا اونچا مکان مسجد سے دیکھ کر سرکار علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. وہ صحابی نے یہ بات سنی اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ پورے مکان کو زمین بوس کر دیا اور آقا کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ جس مکان کی اونچائی نے آپ کو ناراض کر دیا تھا وہ مکان اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کا وجود باقی رہتا. سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اس کو زمین بوس کر دیا ہے، اس کی اونچائی کو ختم کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر
بظاہر وہ بات اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کا مکان اونچا ہو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحابہ کو تربیت کی، قناعت پسندی کی۔ آقا کریم صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، صرف چہرے پر ناگواری کے آثار آئے۔ اللہ کے حبیب کے اس سچے دیوانے نے، اس عاشق رسول نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکان کو زمین بوس کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پیسے کتنے لگے، دولت کتنی لگی، مال کتنا لگا، محنت کتنی لگی۔ وہ جانتے تھے ساری نعمتیں اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی اپنی جگہ ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ وہ جانتے تھے ان کو خوش کریں گے تو ہر نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اور آج ہم سب کی خوشی چاہتے ہیں، ہمیں سب کی خوشی کا خیال ہے، حضور کی خوشی کا خیال ہے۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کے حبیب کو ہم نے ناراض کر دیا۔ ہم تو اپنے نفس کی خوشی کے لیے حضور کو کتنی تکلیف پہنچاتے، کتنی اذیت پہنچاتے۔ شاید ہم سے زیادہ کوئی کم نصیب ہوگا کہ حضور کا امتی ہو کر بھی حضور کو اتنی تکلیف دے۔ ایک دن میں اگر کاؤنٹ کرے نا اپنے گناہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنے گھنٹے نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، بلکہ جتنے منٹ نہیں اس سے زیادہ اپنے گناہ ہیں۔ گالی اپنی زندگی میں گالی دیتے ہوئے کبھی سوچا یہ گالی مسجد کے امام کے سامنے نہیں دیتا تو جو رسول جان سے زیادہ قریب ہے، جو رسول جان سے زیادہ قریب ہے، وہ سن رہے تو میں کسی کو گالی کیسے دوں؟ جو رسول جان سے زیادہ قریب ہے جب مسجد کے امام کے سامنے شراب پینے کی ہمت نہیں کرتا تو حضور تو جان سے زیادہ قریب ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور کے سامنے شراب کیسے پی؟ بات اتنی ہے نا۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا کہ حضرت مجھے مرید ہونا ہے، آپ سے مرید ہونا چاہتا، بیعت ہونا چاہتا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہو جاؤ۔ حضرت لیکن میں نے سنا ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیزیں لوگ سن کر کے رکھتے ہیں، اب پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں اور یہ فتویٰ کہاں سے چلتا ہے، اس کا سراغ نہیں لگتا کہ اس کو دیا کس نے۔ اب برسوں سے چل رہا ہے، وہی فتویٰ بچپنے سے سنتے تھے، اب بھی سن رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک سننا پڑے گا کہ مرید ہونے کے بعد بہت پابند بن کے رہنا پڑتا ہے، داڑھی رکھنا پڑتی ہے، نماز پڑھنا پڑتا ہے، مرید ہونے کے بعد صحیح بولنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، پیر بڑا ہے کہ نبی بڑے ہیں؟ تو سوچتا ہے کہ پیر سے مرید ہو جاؤں تو سچ بولنا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گی، نماز پڑھنا پڑے گا۔ ارے پیر کیا، بہت بڑا ہے پیر، پیر کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن جب تو نے نبی کا کلمہ پڑھا اور تو نبی سے مرید ہوا، مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مراد کا ہو۔ ہماری مراد سے، نبی سے بڑھ کر ہماری مراد ہے، ارے سب مراد ہیں، وہ جان مراد ہے۔ میرے امام نے تو یہی کہا کہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان تجلا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں جان مراد کان تمنا کہوں تجھے، اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر؟ جان سب مراد ہے اور حضور جان مراد ہے، تو جس کی حضور مراد ہے وہ حضور کا مرید ہے۔ مفتی صاحب یہ تو بات ہے، جو حضور کو اپنی مراد مانتا ہے، جو حضور کو اپنی مراد مانتا ہے وہ حضور کا مرید ہے۔ خدا کی قسم حضور کا مرید کب سے ہوا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا حضور کا مرید ہو گیا،
اب حضور کا مرید ہوا تو اس وقت تو تجھے غیرت نہیں آئی کہ داڑھی رکھنا چونکہ حضور کا مرید ہے، سچ بولنا حضور کا مرید ہے، ٹوپی پہننا حضور کا مرید ہے، اور پھر خدا کی قسم حضور سے بڑھ کر پیر کون ہوگا؟ حضور تو ایسی مراد ہیں خدا کی قسم کہ حضور صرف بندوں کی مراد نہیں، حضور صرف بندوں کی مراد نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خالق بھی وہاں جو وہ طالب نظر آتا ہے، خالق بھی وہاں طالب نظر آتا ہے، اسی لیے تو وہ مطلوب ہے، خالق کی رحمتیں وہاں منتظر نظر آتی ہے، اسی لیے تو وہ منتظر ہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا، ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر وہ منتظر۔ وہ کیسی مراد ہے؟ وہ جانے مراد ہے، وہ عرش کی مراد، وہ سدرہ کی مراد، وہ جبریل کی مراد، وہ جنت کی مراد، حضور مراد ہے۔ اور حضور مراد ہے اپنے امتیوں کی، تو ساری امت حضور کی مرید ہے۔ تو پھر پیر کے مرید کیوں ہوتے ہیں؟ پیر کے مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ حضور سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تجدید پیر کے ہاتھ پہ کرتے ہیں، تجدید وفا کرتے ہیں، اسی لیے پیر کو بھی مرشد کہتے ہیں اور مراد کہتے ہیں۔ وہ حضور سے کیے گئے وعدے کی تجدید کراتا ہے، وہ اور کچھ کہتا ہے، دیکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ کی میں نے اپنے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر فرض واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے تم کہہ چکے ہو نا، آمنت باللہ ورسول، کہہ چکے ہو نا، یہ بات نہیں کہی، ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، وہی تجدید وہ کروا رہا ہے کہ فرائض واجبات سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اور پھر میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، غوث پاک کا نام اس لیے لے لیا جاتا ہے کہ مقبول ہے اس بارگاہ کے، ورنہ غوث پاک کا ہاتھ ہے ان کے مرشد ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت بلفراح ترتوسی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد شیخ عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سری سختی کے ہاتھ میں، سری سختی کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی کے ہاتھ میں، حضرت معروف کرخی کا ہاتھ ہے حضرت حبیب اجمی کے ہاتھ میں، اور بلکہ معروف کرخی اور حبیب اجمی کا ہاتھ ہے حضرت امام علی رضا کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے حضرت امام محمد باقر کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام عرش مقام امام ہمام حضرت امام عرش مقام سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے والد حضرت مولا علی امام علی کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سید الانبیاء قائد المرسلین محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ ان کا نام لے کر گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہاں تک وہ پہنچا دیں گے، لیکن بات تو اس لیے ہے کہ تجدید وفا کرتے ہیں۔ باقی مرید تو انہی سے ہونا ہے، مرید تو انہی سے ہونا ہے، پوری کائنات جن کی مرید ہے اور وہ ساری کائنات کی مراد ہے۔ پیر تجدید وفا کرتا ہے، وفا کی تجدید کا درس دیتا ہے پیر، بس پیر کا کام اتنا ہے۔ یہ بات دماغ سے نکال دو، ہم مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ سچ بولنا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنا، نہیں بھی مرید ہوں گے تو آپ کو یہ سب کرنا ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حتیٰ کہ اگر اونٹنی کا دودھ بھی ناپسند کیا چونکہ محبوب کو نے پی لیا ہے تو اب تیری مرضی اس پر بھی نہیں چلنی ہے۔ محبوب نے جس چیز کو پی لیا تو اس کو ناپسند نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ اونٹنی کا دودھ ہو۔ اب تیری طبیعت نہیں چلے گی، حبیب کی طبیعت چلے گی۔ اور جن چیزوں سے دل دور بھاگتا ہو اور وہ حضور نے پسند کیا ہو تو سمجھ لینا کہ دل کے اندر کوئی نہ کوئی نفاق کی بیماری ضرور ہے،
اسی لیے کسی نے باتوں باتوں میں دسترخوان پر کہہ دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا، لوکی کو۔ فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کو ناپسند کیا جس کو میرے محبوب نے پسند کیا۔ بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات محبوب کی پسند کی ہے۔ اب بتائیں اگر سبزی محبوب کی پسند ہو جائے، اس کو کوئی ناپسند کرے تو فاروق اعظم اس کی گردن اڑانے کی بات کریں، اور حضور نے جس عمل کو پسند کر لیا اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا، اب اس پر کوئی عمل نہ کرے، اس کو کوئی ناپسند کرے معاذ اللہ، تو اس کے دل کی کیسی بیماری ہوگی۔ تو یہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں کہ مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ داڑھی رکھنا پڑے گی۔ میرے عزیز، تو مرید نہیں بھی ہوگا تو تو مرید ہو چکا ہے، تو مرید ہو چکا ہے۔ اور تو کس کا مرید ہوا ہے؟ امام الانبیاء کا، سید الانبیاء، ہمارے مرشد ہے حضور، اور حضور کا نائب، حضور کا نائب ہمارا مرشد، جو بھی آپ کا مرشد ہو، پیر ہو۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ مرید ہوتے ہیں تو گناہوں سے بچنا پڑتا ہے۔ اب جو اچھے مرشد ہوتے ہیں نا، پھر وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ جو اچھے مرشد ہوتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو نے جو سن رکھا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، لیکن میں نے بات تو اتنی کرنی ہے کہ تجھے جب گناہ کرنا ہو کر لینا، لیکن شرط اتنی ہے میرے سامنے نہیں کرنا، بس میرے سامنے گناہ نہیں کرنا، باقی تو جان، تیرا کام جان۔ اس نے سوچا اس سے اچھا پیر کون سا مل سکتا ہے، اس لیے کہ میری قوم تو آسانیاں ڈھونڈتی ہے۔ وہاں جاتے ہیں، رے چل نماز وہاں کچھ نہیں، تیرا پیر ہے نا بخشانے والا، یار اس سے اچھا تو کچھ نہیں۔ زبردستی ہفتہ اجتماع میں جاتے ہیں، امیر القادری ڈراتا رہتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے اور نماز چھوڑیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ لوگ ہیں یار، کہ چل جا، ہم ہیں، اور ہم ہیں تو پھر ٹینشن کی ضرورت کیا ہے، تیرا پیر اس قابل ہے۔ پتا چلا کہ آج جناب بھی جائیں گے جہنم میں اور لے کر آپ کو بھی جائیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا مسئلہ ہے۔ بہت جرأت ہے ان لوگوں کے اندر، بہت جرأت مند ہے، جری ہیں وہ لوگ جو قوم کو نماز سے روکتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز کا منکر بالاتفاق اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، نہ پڑھے ساری زندگی گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن انکار کر دے تو کافر ہے، بلکہ ساری زندگی پڑھے اور ایک بار انکار کر دے تو بھی کافر ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں جس چیز کا پابند کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنین پر مقررہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے، اور نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں 700 مقام پر کم و بیش عطا فرمایا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑے گویا کہ وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا انجام، کیا ہوگا؟ بہرحال تو کچھ لوگ ایسے چھوٹ دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور لوگ بھی ان کے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ، آخرت میں شریعت کا دامن چھوڑ کر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اول شریعت ہے، بعد میں ساری چیزیں، کیونکہ حضور علیہ السلام شریعت لانے والے حضور ہیں، شریعت لانے والے حضور ہیں۔ معاذ اللہ اگر شریعت میں کمی ہوتی، حضور شریعت کیوں لاتے؟ شریعت کامل و مکمل و اکمل ہے، اس میں حسن ہے، خوبی ہے، ہر چیز کی بھلائی ہے، اسی لیے حضور نے شریعت ہمارے سامنے پیش کیا۔ لیکن ان کی بات حکمت بھری تھی۔ اچھا کبھی کبھی کسی بزرگ کی بات میں حکمت ہوتی ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس کا الٹا مطلب نکال دیتے۔ بزرگوں کی بات سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم کچھ پرسنٹ تو بزرگی چاہیے، بات اتنی ہے۔ بات سمجھے آپ؟ بزرگوں کی بات تھوڑی مشکل سی ہو گئی یہ بات، لیکن آپ سمجھے اس کو۔ بزرگوں کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم تھوڑی بہت بھی تو بزرگی چاہیے۔ کوئی بزرگ نہ ہو بزرگوں کی بات سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مطلب کیا؟ انگریزوں کی زبان سمجھنے کے لیے کچھ تو انگریزی آنا چاہیے،
تب آپ انگریزوں کی بات سمجھ سکو گے، ہے نا؟ ایک مرتبہ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھ کر کے بزرگوں کی باتوں پہ ڈسکس کر رہے تھے، فلاں ولی نے یہ کہا، وہ اس نے کہا، اس نے وہ کہا، اور خوب اس پہ لے دے چل رہی تھی۔ ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا ایک کائے کی آواز آ رہی ہے، وہ کتے بھونک رہے، بلیاں چلا رہی ہیں، کہتے کیا ہیں یہ کہتے کیا ہے؟ کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے گا کہا نادانو، یہ حقیر اور ذلیل مخلوق ہے جس کو کتا بلی کہتے ہیں، جب ان کی کہی ہوئی باتوں کا مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے ولیوں کی کہی ہوئی باتوں کا مطلب تمہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ اب میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ جب اللہ کے ولیوں کی کہی ہوئی باتیں جب انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی تو پان لگانے والا کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیلا چلانے والا کہتا ہے یہ روایت موضوع ہے۔ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب تو کتے بلی کی بات نہیں سمجھ سکتا تو زبان ما اوحا سے نکلی ہوئی بات، زبان ما اوحا سے نکلی ہوئی بات تو کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور جب بات اتنی جب کہے گا پھر ہم نہیں سمجھ سکتے، پھر حضور ہمارے درمیان کیوں آئے؟ حضور تیرے درمیان اس لیے آئے کہ تو حضور کی بات سمجھ نہیں سکتا، تو حضور آئے تو حضور کی بات سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس لیے حضور نے صدیق کو بھی پیدا کیا، عمر کو بھی پیدا کیا، عثمان و علی کو پیدا کیا، سعد و سعید کو پیدا کیا، طلحہ و زبیر کو پیدا کیا، عائشہ، میمونہ، جویریہ، ام سلمہ، زینب، ان لوگوں کو پیدا کیا، گوسپا، غریب نواز، امام اعظم، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، ان کو پیدا کیا کہ تو نہیں سمجھتا، یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ کر پھر تجھے سمجھائیں گے تو تیرے سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیلے والے تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو حضور کا کلام سمجھے، اس لیے کہ جو عربی باپ سے پیدا ہوئے تھے جب حضور کا کلام سنتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے کیوں ہے دبے رچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ ترجمان کے بغیر انگریز کی انگریزی نہیں سمجھتے، اور ترجمان کے بغیر حضور کی بات سمجھنے چلے ہو۔ کوئی تو ترجمان چاہیے، اس لیے اللہ نے سراج الامہ بنا کر میرے امام اعظم کو بھیجا، حجت الاسلام بنا کر امام غزالی کو بھیجا، مرشد کامل بنا کر پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر کو بھیجا۔ تو اب کسی کی غیر ملکی کی بات بغیر ترجمان کی جب سمجھ میں نہیں آئے گی اور ترجمان بیچ میں ہوگا تو پوچھے گا بھئی یہ تو نے سمجھی کیسے، تجھے تو انگلش آتی نہیں؟ تو کہا وہ ترجمان نے سمجھائی۔ اب پتا چلا حدیث آتی نہیں، تجھے سمجھائی کس نے؟ تو جو امام اعظم کا نام لو سمجھ میں آ گئی اس کے، اور جو امام اعظم کا نام نہ لے کہے تو ہم تو کسی کو نہیں مانتے، تو کہا بغیر ترجمان کے تو سمجھے گا کیا؟ بغیر ترجمان کے تو سمجھے گا کیا؟ الحمدللہ اسی لیے سمجھا ہم نے ہے۔ علم حدیث کے وارث ہم احناف ہیں، ہم سنی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترجمان کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، ان کی زبان سے نکلنے والی بات وہ خود نہیں کرتے بلکہ وہ تو کلام خدا ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ تو بات دور نکل کے جا رہی ہے، بات دور چلی گئی۔ بزرگوں کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت بزرگی چاہیے۔ اب لوگوں کو بزرگی نہیں پتا، اسی لیے لوگوں بزرگوں کی باتوں کا بھی لوگ الٹا مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے جو کرنا ہے کر، تو جان، لیکن میرے سامنے گناہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا بہت اچھا، چلیے آپ مرید کے لیے۔ مرید ہو گیا۔ اب سوچا کہ پیر صاحب تو اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو شراب پیتے ہیں، عادت کے مطابق میخانہ چلتے ہیں۔ جیسے میخانے میں گئے، اندر داخل ہوئے، روزانہ کی طرح بیٹھے، سراہی لے لی، جام ہاتھ میں لیا، لبوں کے قریب کرنے لگے تو دیکھا کہ سامنے پیر صاحب کھڑے ہیں۔ اوہو یہ کہاں سے آتے؟ میخانے میں تو ان کی آمد نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ یہاں کہاں سے آگئے؟ لیکن جیسے ہی دیکھا گنہگار تھا لیکن بے وفا نہیں تھا، چونکہ وفا کا وعدہ کیا تھا تو بات آ گئی، جام چھوڑ دیا، نکل گئے، بھاگو یہاں سے، اس لیے کہ یہاں تو مرشد موجود ہے۔ بس پھر آگے بڑے، کوئی یار مل گیا، کہاں سے رہے؟ کہا کہ اگر بولیں گے میخانے سے آ رہے ہیں تو نہ قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہے، نہ زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، نہ نشے کا کوئی اثر ہے۔ اگر وہ کیفیت ہوتی تو یہ پوچھتا ہی نہیں، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں۔ چلو ابھی میخانے کی بات کریں گے تو پتہ نہیں ناراض ہو جائے کیا ہو۔ سوچا کہ جھوٹ بول دیں،
میں خانے کی بجائے خدا خانے کا نام لے لیں. دیکھا کہ مرشد کھڑا ہوا ہے, پیر صاحب کھڑے ہوئے, کہا او یہ تو یہاں بھی ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح کے اور گناہوں پہ قیاس کر لیں کہ یہ کرنا چاہ, وہ کرنا چاہ, عادت کیوں, جہاں دیکھتے مرشد, جہاں دیکھتے مرشد, جہاں دیکھتے مرشد. خانقاہ میں پہنچے, حضرت سچی توبہ کرنی ہے, اب تو سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. آپ نے کہا تھا میرے سامنے نہیں کرنا, تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں تو نہیں, یار کا جلوہ. اب آپ بتائیں, جب کوئی ولی ہو جائے تو خدا اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے, جب کوئی ولی ہو جائے تو خدا اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہے روحانیت کے ساتھ جا سکتا ہے. جب ولیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ جو حضور کو ہم جو تکلیف پہنچا رہے ہیں, گناہ کر کے اذیت پہنچا رہے ہیں, حضور کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہم سے خوشیاں چھین لیتا ہے. اگر حضور کو خوش کرنا ہم شروع کر دیں, آج سے یہ عہد کر لیں, زندگی کے اندر حضور کو کبھی ناراض نہیں کریں گے. اور یہ عقیدہ مضبوط کیجئے کہ حضور ہماری جان سے زیادہ قریب ہے, حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں, حضور ہمیں سن رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے تو ہم خود بخود گناہوں سے بچیں گے. اللہ والے گناہوں سے اس لیے بچتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ ہمارے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اور جب یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے نا, ادھر زبان سے آہ نکلی, ادھر حضور کی مدد آ گئی, ادھر حضور کی امداد آ گئی. دراصل ہمارے عقیدے کے اندر بڑی کمی آتی جا رہی ہے اور ہم دھیرے دھیرے معاذ اللہ اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ کا اعلان ہے, جو میرے نبی کو اذیت پہنچائیں گے ہم ان سے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کو چھین لیں گے. اور اللہ جن سے رحمت کو چھین لیتا ہے پھر وہ کتنی محنتیں کریں, کتنی کوششیں کریں, کتنی مشقتیں کریں, کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کامیابی چاہتے ہیں ایک چیز کو اپنا لو, بلکہ میں کہتا ہوں زندگی کا مقصد بنا لو حضور کو خوش کرنا. اپنی زندگی کا مقصد بنا لو حضور کو خوش کرنا. حضور کو خوش کرو, اللہ اتنی خوشیاں دے گا, خوشیاں سمیٹ نہیں سکتے. اب آپ دیکھو اللہ نے ولیوں کے لیے کیا کہا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کو کبھی غمگین نہیں کرتے. اللہ کا ولی حضور کو کبھی غمگین نہیں کرتا, اس لیے اللہ نے اس کو غموں سے دور کر دیا. اگر ہم بھی حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائیں, اذیت نہ پہنچائیں, گناہوں سے سچی توبہ کر لیں, کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں اپنا یہ اٹھنے والا قدم کہیں حضور کو ناراض تو نہیں کرے گا, کہیں حضور کو تکلیف تو نہیں پہنچائے گا. پھر دیکھیں آپ, پیسوں کی برسات ہوگی, عزت کی برسات ہوگی, دولت کی برسات ہوگی, نعمت کی برسات ہوگی. وہ کون سی نعمت ہے جو نہیں ملے گی؟ سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, مولا علی, یہ کیوں اتنے خوش تھے؟ صحابہ کیوں اتنے خوش تھے؟ اللہ نے ان کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا حضور کے صدقے میں. بڑی بڑی نعمتیں ملی, حکومتیں ملی, عزتیں ملی, رفعتیں ملی, بلندیاں ملی حضور کے صدقے. تو آئیے ہم حضور کو خوش کرنے کا عہد کریں. میں کوئی پیر تو نہیں ہوں, لیکن آج ہم سب تجدید وفا کرتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بناتے ہیں حضور کو کبھی حضور کو ناراض, اس کے لیے کتنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے اٹھا لیں گے, لیکن حضور کو کبھی ناراض. حضور کو ہمیشہ جن جن چیزوں سے حضور کو اذیت پہنچتی ہے ان چیزوں سے بچیں گے, اور جن چیزوں سے حضور کو خوشی ہوتی ہے ان چیزوں کو کر کے حضور کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم حضور کی خوشی کے لیے کوششیں کریں, محنتیں کریں. اس کے لیے آئندہ کے لیے عنوان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, حضور سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہیں؟ آئندہ ہفتے کا عنوان کیا؟ اب اپنی زندگی کا مقصد ہم نے کیا بنایا حضور کو, کیا عنوان بنایا حضور کو خوش کرنا. حضور سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی اور اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ حضور کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے, اور پھر وہ عمل بھی ہم کریں گے تاکہ ہمارے حضور ہم سے خوش ہو جائے. امام تو یہی دعا کرتے رہے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یہ بہت قیمتی بات ہے حضور کی خوشی. حضور کو خوش کرو, قبر میں بھی بادشاہ, میدان محشر میں بھی بادشاہ.
اور دنیا میں بھی بادشاہ. ہاں میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. قبر میں بھی بادشاہ, بادشاہ کی بات کر رہا ہوں, بادشاہ قبر میں. کیوں؟ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. حضور کو خوش کر کے قبر میں گئے تو فرشتے بھی احترام کریں گے. آئیے یہاں آپ کا مقام ہے, فرشتے تعظیم کریں گے میدان محشر میں. اور پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے, لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے, حضور خوش ہیں تو انشاءاللہ پل صراط میں بھی بیڑا پار ہے. اور اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے محبوب کو خوش کریں, اس کے محبوب کو راضی کریں, حضور کی خوشی زندگی بنائیں اور زندگی کا مقصد اور نصب العین بنائیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مشن کو ہم زندگی میں کبھی فراموش نہیں کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی خوشی کو پیٹھ کے پیچھے کبھی نہیں رکھیں گے, بلکہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. میں پچھلے جو عنوان آئندہ ہفتے کہنے والا ہوں اس کو آج ہی کہہ دیتا کیونکہ اسی سے لگ کر کے وہ عنوان ہے, لیکن چونکہ مجھے ابھی سفر کرنا ہے اور غالباً 5:50 کی میری ٹرین پونا سے گلبرگہ شریف میں کل اور پرسوں اجتماع ہے, تو مجھے وہاں کے لیے نکلنا ہے اور وقت ہو گیا ہے. اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور جو ادھورا عنوان آج کا رہ گیا ہے اس کو ہم آئندہ ہفتے انشاءاللہ پورا کریں گے. اور آج عنوان یہ کہ حضور کو خوش کریں اپنی زندگی کا مقصد, اور آئندہ ہفتے حضور سب سے زیادہ کس عمل پہ خوش ہوتے ہیں انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. آپ اپنے دوست احباب کو اجتماع کی دعوت دیں, ہفتہ وار اجتماع کی. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے بھی فقیر اجتماع میں موجود رہے گا اور آپ سب سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ جلدی آئیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ سردی کے دن ہونے کے باوجود بھی آپ تاخیر سے آتے ہیں. حالانکہ 10 بجے میرا بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, اور 11 بجے ہم پروگرام سردی کی وجہ سے ختم کر دیں گے.